علیکم. محترم امیر فیصل صاحب نے اور ایک اور دوست ہیں، ان دونوں نے میرے پرائیویٹ میں مجھے دعوت دی ہے کہ میں امیر فیصل صاحب کے پیور ڈسکشن گروپ میں آ کے امیر فیصل صاحب کے سوالوں کا جواب دوں. تو میں اپنی عدم صحت کی وجہ سے 1 to 1 کسی جگہ بھی بات نہیں کرتا، تو بس یہی آتا ہے کہ یک طرفہ طور پہ میسج کر دیتا ہوں، یا مجھے کوئی اٹیک کر کے سوال کرے تو میں اس کا میسج کا جواب دے دیتا ہوں جب بھی میری طبیعت بحال ہوتی ہے. بہرحال میرے لیے محترم ہے امیر فیصل صاحب اور وہ دوست بھی جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے، تو میں حاضر خدمت ہوں. تو اس وقت کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ. محترم چیمہ صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، ایک احمدی ممبر دوست نے ہی میرے پاس آپ کی 2-4 آڈیوز بھیجی تھی جس میں کہ آپ واضح طور پر کہہ کے سنے گئے ہیں اور آپ احمدیوں کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمدیز لوگ غلط کرتے ہیں کہ غیر احمدیوں کے گروپ میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ ٹک کے رہتے ہیں اور پھر احمدیوں کے گروپ میں واپس نہیں آتے. سر، تو یہ کیا منطق ہے آپ کی؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں فرق کیا ہے سر، اور کیوں آپ یہ ایک کھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے بیچ میں؟ میں تو دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. کیا یہ گروپ پالیٹکس کے لیے ان دونوں میں تفریق کر دینا یا ایک ڈفرینشیٹ کر دینا، کیا یہ مناسب ہے اور کیا ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے محترم؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم. یہ تفریق ایک مجبوری سے کی گئی ہے کہ انصاف دین کا جو معیار ہے، جس طرح وہاں پہ اکابرین کی عزت تکریم کی جاتی ہے، چاہے وہ احمدیوں کے ہوں چاہے دوسروں کے ہوں، اور باقاعدہ عدالتی فورم بنا ہوا ہے کہ اگر غیر احمدی مسلمان وہاں پہ ایڈمن نہیں ہے تو ان کو عدالت کا پلیٹ فارم موجود ہے، وہ احمدیوں کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور احمدیوں کو سزائیں ملتی ہیں، 2 ہفتے کی بھی سزا مل جاتی ہے. تو چونکہ وہ معیار اور سٹینڈرڈ باقی گروپوں کا نہیں ہے، وہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مسیح مہدی علیہ السلام کی اتق اور گستاخی ہوتی ہے. تو اس لیے نہیں چاہیے احمدیوں کو ایسے گروپوں کا ایندھن بنے جہاں کہ ان کے اکابرین کی اتق اور گستاخی ہوتی ہو. یہ وجہ ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا ہو تو پھر کوئی منع نہیں ہے، جہاں دل چاہے کو جا کے بات کر لیں. محترم چیمہ صاحب، گستاخی کی معافی کے ساتھ یہ تو آپ نے گروپس کی پالیٹکس شروع کر دی. محترم، بات یہ ہے کہ احمدی اور غیر احمدیوں میں تفریق کیوں پیدا کی جا رہی ہے. پلس میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سی تبلیغ تو کرتے ہیں کہ احمدیت کیوں جوائن کرے، پلس خاص طور سے احمدی جماعت نظام کو کیوں جوائن کرے جس کا کہ آپ پیدائش سے شاید حصہ ہیں. آپ 2-4 کوالٹیز بتائیں گے ہمیں کہ آخر ہم کیوں احمدی نظام کو جوائن کریں؟ سر بتائیں. شکریہ. جی، دوسرا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باقی انسانوں اور نبیوں کی طرح فوت ہوئے اور وہ اسی زمین پر دفن ہے. باقی جو مسلمان ہیں وہ عیسائیوں کی طرح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے دنیا میں. تو ایک تو ہمارا ان کا یہ بنیادی فرق ہے. دوسرا وہ یہ فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کا نبی نہیں آ سکتا، یعنی ہر قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب کتاب نبی ہو جن پر تورات نازل ہوئی، یا ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نبی ہو جن کو براہ راست نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام کے فیض کے نتیجے میں نبوت نہیں ملی. یہ 2 قسم کے نبی نہیں آ سکتے. تیسری قسم کا نبی جو کامل ذلی اور بروزی نبی ہو، جس طرح ہمارا چاند جو ہے وہ ہمارے سورج کا بروز ہے، سورج سے روشنی لے کے عوام کو دیتا ہے، تو اس طرح کا نبی آ سکتا ہے. اور چوتھا ہمارا اختلاف یہ ہے ان سے کہ ہم کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جن کے آنے کی پیشگوئی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں پائی جاتی ہے، وہ آ چکے ہیں اور وہی امام مہدی ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی اور ابن مریم علیہ السلام تو الگ الگ وجود ہیں. جی، احمدی نظام کو جوائن کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں دوبارہ اپنے بروز کی شکل میں آنے کی پیشگوئی جو ہے وہ سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 2 اور 3 میں پائی جاتی ہے، جس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے یعلمو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود عرب صحابہ کو تعلیم دیتے ہیں، یعلم آخرین منہم، یہی نبی، واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر موجود عرب صحابہ کو تعلیم دیں گے جو انہی کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ دنیا میں آنے کی پیشگوئی کو خود امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور مرزا صاحب نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بروزی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو سورۃ جمعہ کی آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں اس پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کے بروز کی شکل میں یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا حکم ہے، تو اس لیے احمدیت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ دوسری وجہ احمدیت میں شامل ہونے کی یہ ہے کہ احمدیت جو ہے وہ یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ اس نے پوری دنیا کو مسلمان کرنا ہے، اور اس کے لیے پورا اس نے ایک نظام وضع کر رکھا ہوا ہے۔ جی، واقفین زندگی ہمارے کوئی ہزاروں کی تعداد میں مربی موجود ہے، اور پھر ہمارا شعبہ مال قائم ہے، شعبہ تبلیغ قائم ہے، شعبہ تربیت قائم ہے جی، اور 75 سے زائد زبانوں میں ہم نے قرآن پاک ترجمہ کر لیا ہے، 60 سے زیادہ مسجدیں ہم نے بنا لی ہیں جرمنی میں، ہمارا چندے کا بہترین نظام ہے، ہم خود کفیل ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا نہیں مانتے، مرتد کی سزا قتل نہیں مانتے، اور اسی وجہ سے ہم پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ باقی لوگ ان دو غلط عقیدوں کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں نہیں پھیلا سکتے۔ ایک فاروقی صاحب کوئی میزبان تھے اسلامی چینل کے UK میں، تو انہوں نے کہا کہ گستاخ جہاں ملے اس کو قتل کر دینا چاہیے، تو BBC کی رپورٹ کے مطابق ان کو 85,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ تو کر ہی نہیں سکتے تبلیغ دنیا میں اسلام کی ان کے عقیدوں کے ساتھ، تو یہ پھر ذمہ داری جماعت احمدیہ کی بنتی ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں پھیلائے، اس لیے احمدیت کے قافلے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ محترم چیمہ صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگز پہ یقین کر لینا، ان پہ ایمان لے آنا ایک الگ بات ہے، وہ تو خیر بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا سر۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ محمدی بیگم والے ٹاپک پر نہ آج تک مجھے کوئی احمدی سیٹسفائی کر پائے ہیں، نہ ہی شاید کر پائیں گے، تو اگر آپ اس ٹاپک پہ کبھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی ویلکم ہے۔ بٹ جہاں تک میری شروع شروعات کے بنیادی نالج ہے تو وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے تو ٹیچنگز کے بالکل الگ جا رہی ہے سر جماعت نظام تو سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے یہ بولا ہے کہ پوپ کی طرح کریں اور پوپ کی طرح اس کو چلائیں، تو مرزا صاحب کہاں کہہ کے گئے تھے؟ پہلا اور بنیادی سوال بتائیں سر، شکریہ۔ جی، پوپ کی طرح چلائیں، یہ حوالہ لگائیں گے تو پھر اس پہ میں کمنٹس کروں گا۔ شاید آپ کا کوئی اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے خود کو مسیح قرار دیا ہے، اور ویسے بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کما ارسلنا الی فرعون موسیٰ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا نبی بنا کے بھیجا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بنا کے بھیجا تھا۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین میں بھی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہمیں یہود کے نقش قدم سے چلنے سے بچانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اس مماثلت کی وجہ سے خلافت کسی نہ کسی رنگ میں عیسائیت کے اندر موجود ہے، تو شاید آپ اس طرف کوئی اشارہ کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بیچ میں بھی خلافت کا نظام بھی رہنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خلافت کا نظام تو ہماری جماعت کی ترقی کا ضامن ہے۔ باقی محمدی بیگم کی بات آپ نے کی ہے تو وہ پیشگوئی میرے نزدیک 100% نمبر لے کر پوری ہو گئی ہے۔ اس میں مدعا یہ تھا کہ محمدی بیگم کا جو خاندان تھا، ان کے والد صاحب جو تھے
یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی قرآن کی عطا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتے تھے، تو خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشان مقرر کیا کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، اور اگر وہ رشتہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے فضلوں پر بارش کرے گا، اور اگر وہ نہ دیں گے تو جس تاریخ کو اس لڑکی محمدی بیگم کا کسی اور جگہ رشتہ طے ہوگا، اس کا والد جو ہے وہ 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور وہ جو داماد بنے گا وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ یہ تھی پیش گوئی، اور یہ کہا گیا تھا میرے صاحب کی طرف سے کہ یموتوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ ان میں سے ایک مرے گا، یعنی 2 نہیں مریں گے۔ لیکن اپنے اجتہاد سے آپ نے یہ بات کی کہ اگر اس کا خمن مر گیا، یعنی 2 میں سے ایک نے مرنا تھا، یا سسر مر جاتا یا داماد مر جاتا، اور اگر وہ داماد مر گیا تو پھر وہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ اتنی پکی بات ہے گویا کہ یہ نکاح آسمان پر پڑا گیا ہے، لیکن یہ آسمان پر پڑا گیا نکاح جو ہے وہ اس بات سے مشروط تھا کہ اس کا خاوند جو ہے وہ مر جاتا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے 3 سال میں مرنا تھا، محمدی بیگم کا والد، وہ 6 ماہ میں مر گیا، تو داماد جو ہے وہ خوفزدہ ہو گیا، اور جب وہ خوفزدہ ہو گیا تو مقصد تو یہی تھا نا کہ اس خاندان کے اندر جو ہے وہ اصلاح ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں مارا، جیسے کہ یموتوں کے لفظ سے پیشگوئی کے اندر کہ ایک بندہ مرے گا، اور یہ بھی اس پیشگوئی کے اندر تھا آئینہ کمالات اسلام میں جو یہ چھپی کہ تو بھی کہ یعنی کہ اس کی جو نانی ہے اس کو الہام میں کہا جا رہا ہے محمدی بیگم کی نانی کو کہ تو توبہ کر لے، تیری بیٹی کی بیٹی پر مشکل وقت آنے والا ہے۔ تو توبہ جب کسی کو کہا جائے کر لو تو اس کے اندر معافی کی گنجائش ہوتی ہے، تو پھر توبہ انہوں نے کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ گئے محمدی بیگم کے خاوند مرزا سلطان صاحب پٹی والے کے پاس، اور اسے کہا کہ تو کہہ دے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو ہم تمہیں بہت بڑی رقم انعام میں دیں گے۔ اس نے کہا میں کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو مرزا صاحب کو بزرگ مانتا ہوں، احمدی نہ ہونے کی کوئی اور وجہ ہے، لیکن میں ان کو ایک نیک بزرگ مانتا ہوں، اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ پھر اس خاندان کے 11 لوگ جو ہیں احمدی ہوئے، یعنی محمدی بیگم کا جو بیٹا اسحاق ہے وہ بھی احمدی ہوا، محمدی بیگم کی 2 ہمشیرہ جو ہے وہ بھی احمدی ہوگی، اور بھی اس کے خاندان کے کافی لوگ، ٹوٹل 11 لوگ جو ہے احمدی ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ ہاں جی، سوالات جو ہے نا وہ جلدی کیا کریں، مجھے وہ لیٹ میرا مزہ نہیں آتا، جلدی سوال کرے تاکہ میں جلدی جواب دے کے فارغ ہو جاؤں۔ محترم چیمہ صاحب، ہماری تو عادت ہے 20-30 سیکنڈ کا سوال 20-30 سیکنڈ کا جواب، آپ ہی نے 4 منٹ کی آڈیو کی، 4 منٹ کی آڈیو کرنے میں آپ نے ٹائم لیا، 4 منٹ مجھے لگے سننے میں، تو آپ ایک چھوٹا سا سوال بتا دیجئے کہ آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ فیملی مسلمان تھی محمدی بیگم کی، چلیے جی ٹھیک ہے، یعنی کہ کلمے کے شریک تھے، چلیے ان کے عقائد میں کچھ گڑبڑ آ گئی تھی یا وہ بگاڑ ہو رہا تھا، یا یہ کہ ہم کسی اور ریلیجن کے لوگوں کو بھی تبلیغ دیں مذہب اسلام کی، تو مطلب ہمیں کیا یہ سرٹیفکیٹ مل گیا اگر ہم نبوت کے دعوے دار ہو گئے کہ ہماری عمر مان لیجیے 70 سال 60 سال 80 سال اور ہم دوسرے کی 8-9 سال کی بچی کو چھیڑیں، اس پہ الزامات لگائیں، اس کو خواب میں دیکھیں کہ وہ ننگی آ کے گلے لگ گئی، اس کے اشتہارات بانٹیں، کیا مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے یا مذہب اسلام میں بگڑے ہوئے لوگوں کو سیکھ کرنے کے لیے ان کی لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ بنانا ہے سر؟ ان کے بیوی کو بنا لیتے جو کہ چلو بچوں کی ماں ہو گئی ہوں گی، ان کے لڑکوں کو بنا لیتے، تو یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ایک لڑکی کو جا کے چھیڑو، وہ بھی ایک نبوت کے دعوے دار کے دوارا؟ ایک کامن سینس کی سوال بتائیں سر، ایک امیتابھ گروال کو بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم۔
کوئی چھیڑا نہیں ہے محمدی بیگم کو. محمدی بیگم کے والد صاحب سے اس کا رشتہ مانگا ہے. تو یہ ساری دنیا مانگتی ہے. اور وہ کوئی 6 سال کی بچی نہیں تھی، وہ جوان بچی تھی. کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی اس نے رشتہ کر دیا تو وہ شادی کے قابل تھی. تو کسی سے رشتہ مانگنا یہ کوئی جرم والی بات ہے؟ کوئی جرم والی بات نہیں. اور وہ جو ننگی تصویر کی آپ بات کرتے ہیں، یہ آپ وہ اسکین لگائیں گے پھر میں اس کو آپ کو جواب دوں گا. وہ اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کی آپ بات بیان کر رہے ہیں. ایک بات نوٹ رکھنی چاہیے کہ جو بھی مذاہب ہیں یہ پہلی رات کی چاند کی طرح ہے. اگر 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں نا تو سب لوگ ایمان لے آئیں. ابھی 14.5 سال ہو گئے ہیں اسلام کو. دنیا میں 25% مسلمان ہیں. تو اس لیے یہ سارا معاملہ پہلی رات کی چاند کی طرح ہوتا ہے. غور و فکر سے بات کا پتہ چلتا ہے. محترم چیمہ صاحب، حقائق آپ کو بھی پتا ہے، حقائق مجھے بھی پتا ہے، حقائق پورے گروپ ممبرز کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. سر اب میں اسکین لگاؤں، یہ کروں وہ کروں، آپ یہ بتائیے. مجھے نہیں معلوم کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹیاں دے رکھی ہیں یا نہیں. بہرحال جو بھی بیٹیاں والے ہوں گے ان کے جذبات ان کے باپ سے پوچھیے آپ. ان کی بیٹی کو کوئی یہ کہے کہ جی میں نبوت کا دعوے دار ہوں اور میں آپ کی بیٹی کے نام اتنی جائیداد کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اگر آپ نے نہ کرا تو اس کا شوہر مر جائے گا، اس کے مر جائے گا، تو آپ کیا گولی ماریں گے یا کیا کریں گے؟ محترم ایز اے فادر آپ بتائیں گے. کم سے کم میں اگر ایسی بیٹی کا باپ ہوتا تو میں تو قدم اٹھا لیتا. سر یہ تو ان کو پتا ہے نا کہ وہ نبوت کے دعوے دار ہیں بھی یا نہیں. کسی کی لڑکی کو اس طرح کی باتیں کہنا، جائیداد کا لالچ دینا اور اوپر سے اس طرح کی باتیں کرنا کہ کہیں اور شادی کرو گے تو اس کا ہسبینڈ مر جائے گا، ایک طرح سے بددعائیں سی دینا، یہ ڈرامے کرنا، یہ کون باپ برداشت کرے گا؟ کیا آپ ایز اے فادر برداشت کریں گے؟ سر کامن سینس کے سوال بتائیں. اسکین کی پولیٹکس وہ چھوڑیں. محترم آپ نے ایک تانا سا دیا کہ 1400 سال میں 25% ہی ہیں. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تمام دنیا کو مسلمان بنا لیں گے، تو کتنے مسلمانوں کو بنا پائے آپ آج تک احمدی؟ جتنوں کو پہلے بنا لیا ہوگا. آج سب سے فرسٹ پاپولیشن جو دنیا کی ہے وہ مسیحی لوگوں کی ہے، سیکنڈ نمبر پہ مسلمانوں کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی تعداد کتنی ہے؟ ابھی 2-4 دن پہلے بات چل رہی تھی، قادیان کے بہت ہی ذمہ دار شخص ہیں محترم برہان احمد ظفر صاحب، مربی بھی ہیں. انہوں نے خود مانا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی پورے قادیان میں 5 یا 6 ہزار سے زیادہ احمدیوں کی تعداد نہیں ہے. اور اگر قادیان میں یہ عالم ہے تو پورے ہندوستان میں کیا ہوگا؟ تو مجھے تو اپنی کامن سینس سے لگتا ہے کہ 10-15 ہزار بھی اگر پورے انڈیا میں نکل گئے تو بہت ہے. جبکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد سر 30 کروڑ ہے. تو 30 کروڑ میں 10-20 ہزار ہونا، یہ چلیے ہم ادھر سے ادھر سے نمبر 2 کی کاغذوں میں آلٹریشن کر لیں، ہیرا پھیری کر لیں، 20-30-40 ہزار تک بھی آپ لے گئے تو سر کون سے مسلمانوں کو بنا لیا؟ آپ مسلمانوں کو تو بنا نہیں پائے. احمدی دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو آپ مسلمان بنا لیں گے. سر یہ تانا تو پھر آپ پہ بھی جاتا ہے. محترم جی السلام علیکم. آپ مزید کوئی سوال اس نشست میں نہ کرنا. بس یہ جو تو اوپر کے میسیج آپ کے میں ان کا جواب دے کے تو میں رخصت چاہوں گا. دیکھیں کہ آپ کو اس شادی کی کوئی حاجت نہیں تھی. آپ نے اللہ کے حکم سے یہ رشتہ مانگا تھا. تو آپ دنیا سے ڈرتے یا اللہ کا حکم مانتے؟ یہ جو رشتہ آپ نے مانگا تھا یہ 1888 کی بات ہے، اور 1884 میں آپ کی 20 سال کی عمر کی لڑکی سے دوسری شادی ہو چکی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو 10 بچے بھی دیے. تو آپ کو ایسی شادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آپ کو کوئی شادیوں کا شوق بھی نہیں تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی ہوئی. 20 سال کی عمر تک آپ کو 2 بیٹے اللہ نے دے دیے. اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کے روٹ کے چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی. آپ نے دوسری شادی جو ہے وہ 50 سال کی عمر میں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 سال آپ بغیر شادی کے رہے. اور اس زمانے میں 10,000 جائیداد کے مالک تھے زمین کی شکل میں. اپنی حویلی تھی، اپنا گھر تھا. کوئی بندہ جس کے یہ وسائل ہوں وہ 30 سال تک بغیر شادی کے رہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو شادیوں کا کوئی شوق نہیں ہے. اور جب 20 سال کی لڑکی دلی کی رہنے والی
وہ گھر میں بطور بیوی موجود ہو، تو یہ جو پیشگوئی کی گئی تھی یا رشتہ مانگا گیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب اللہ کو حکم مانتے ہی آپ لوگوں سے ڈرتے کہ کل کو میر فیصل یہ باتیں کرے گا۔ اب آپ نے اگلے سوال کرنے میں پابندی لگا دی، تو بس اب آپ اتنا تو بتا دیجئے محترم کہ ایک آدمی کو شادی کی حاجت ہے نہیں، شادی کی ضروریات ہے نہیں، اور وہ ایک چھوٹی عمر کی بچی کو لالچ دے رہا ہے کہ میں اتنی جائیداد نام کر دوں گا، اتنے تحفے تحائف دے دوں گا، جائیدادیں نام کر دوں گا۔ کیوں لالچ کیوں دے جا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کا نام یوز کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک لڑکی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے محترم کہ یا تو جائیداد دے دیں گے، اس کی بن جاؤ، نہیں بنی تو بیوہ بن جاؤ گی؟ کون سی انسانیت ہے؟ کون سی انسانیت سے پروف کر پائیں گے آپ اس کو؟ اللہ تعالیٰ پہ تو الزام بہت لوگ لگاتے ہیں سر۔ اللہ تعالیٰ پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا، تو کیوں نہیں ہو گیا محترم نکاح؟ وہ تو ماشاءاللہ اپنے پتی کے ساتھ بہت وفا شواری کے ساتھ رہی، بچے پیدا کیے اس کے، اور اپنا رخصت ہو گئی اس کی بیوی کے طور پہ، تو کون سا انسان آسمان پہ نکاح ہونا ہو گیا؟ اگر آسمان پہ نکاح ہونا غلط بتایا جا سکتا ہے تو ساری باتیں اپنی طرف سے کی گئی محترم۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، جتنی عمارت اونچی بننی ہو نا، اس کی فاؤنڈیشن پہ، بنیاد پہ اتنا ہی ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ چونکہ احمدیت نے پوری دنیا میں غالب آنا ہے، تو اس لیے یہ اس کا آہستہ آہستہ پھیلاؤ ہو رہا ہے، لیکن فاؤنڈیشن بن رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، 210 ملکوں میں ہم چلے گئے، اب ہمارے جو بچے ہیں وہ 210 ملکوں کی زبان کو جان لیں گے، تو کتنا بڑا کام ہے۔ یہ تیاری ہو رہی ہے نا، فاؤنڈیشن بن رہی ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے 1900 سال میں 300 سال کا ٹائم کر کیا تھا، ابھی 175 سال باقی ہیں، تو انشاءاللہ 175 سالوں میں ہماری تعداد جو ہے دنیا میں زیادہ ہو جائے گی، غالب ہو جائیں گے ہم۔ اور چونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام وسیلے مسیح ہیں، اور جو پہلے 300 سال تھے عیسائیت کے، وہ بڑے مشکل میں گزرے، غاروں میں رہتے تھے لوگ، یہودیوں کا، رومیوں کا بڑا خطرہ رہتا تھا، تو پھر ایک بندہ مسلمان عیسائی ہوا، اور اس کے بعد ترقی کے دروازے کھل گئے۔ تو ہماری بالکل صحیح رشتوں پہ ہم جا رہے ہیں، صحیح سمت میں جا رہے ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں نکل کر باہر کے ملکوں کی زبان سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے مفت میں۔ تو پھر انشاءاللہ یوں ٹائم گزرے گا تو آہستہ آہستہ جماعت کی بنیاد مضبوط ہوگی باہر کے ملکوں میں، تو پھر یہ قومیں بھی احمدیت میں شامل ہو جائیں گی۔ محترم چیمہ صاحب، خیر لاسٹ کوشچن بتا دیجیے آپ۔ 2008 میں بتایا جاتا ہے محترم مرزا صاحب انتقال فرما گئے، 113 سال ہو گئے ہیں سر۔ 113 سال میں پوری دنیا میں آپ کی تعداد ہے کتنی؟ ایمانداری سے بتائیں گے سر آپ، جو کہ ثابت بھی کر سکیں، بتائیں، شکریہ۔ شاید پچھلے والے خلیفہ جی تھے یا کون تھے، انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ 4 کروڑ پوری دنیا سے بیعت مل گئی، 4 کروڑ اکیلے ہندوستان سے۔ تو ہندوستان میں 40,000 سے اوپر ہی ثابت کر کے دکھا دیجئے محترم چیمہ صاحب، پوری دنیا میں تعداد بتا دیجئے، یا محترم خلیفہ جو 5ویں خلیفہ صاحب ہیں، ان سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دیجئے نا کہ تعداد ہے کتنی آفیشیل۔ محترم شکریہ، شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ چلے گئے۔ جی السلام علیکم فیصل بھائی، آپ تعداد پوچھ رہے تھے نا، تو یہ آپ دیکھیں نا، یہ سن 2001 ہے شاید، اس میں 8 کروڑ 10 لاکھ، اور یہ اس میں بہت چھوٹا سا وہ ہے نا، تو میں اتنا پڑھ نہیں سکتی اس کو، اس کا فگر اگر میں اس کو بڑا کروں گی تو کہیں یہ آڈیو نہ کٹ جائے۔ تو چونکہ اوپر آپ کہہ رہے تھے نا کہ برہان صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ قادیان میں 5-6 ہزار کے قریب ہوں گے احمدی، تو 2001 میں جو مرزا طاہر صاحب تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل بیعتیں جو ہیں وہ 8 کروڑ 10 لاکھ، اور باقی جو آگے لکھا ہوا ہے یہ اتنی ہوئی ہیں، جس میں سے 4 کروڑ جو ہیں وہ تو صرف انڈیا میں ہیں، اور باقی 4 کروڑ جو ہے وہ پورے ورلڈ میں ہیں، اور باقی میں یہ پورا وہ بتایا گیا ہے، پورا چارٹ بنا کے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، تو بہرحال شاید کوئی اس کی تصدیق کرے۔ جی پروگرام مینیجر مغل میم، بہت شکریہ کہ آپ نے معلومات دی۔ اس کا میزان لکھا ہوا ہے، یعنی کہ شاید جوڑ اس کا مطلب ہوتا ہے، تو اس کا بیٹھتا ہے 16 کروڑ 62 لاکھ 82,717۔ اور اگر خلیفہ صاحب جو پریزنٹ ہیں وہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ عنایت فرما دے تو بہت شکریہ، کیونکہ اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم بتاتے نہیں کون کون احمدی ہیں، چلیے مان لیتے ہیں، تعداد بتانے میں تو کچھ نہیں جا رہا۔
تو ہمیں انتظار رہے گا کہ محترم خلیفہ آف احمدیز صاحب اسٹیٹمنٹ دیں کہ آخر آفیشیل تعداد ان کی ریکارڈڈ ہے کتنی، کیونکہ میں نے سنا ہے باقاعدہ ایک نمبر بھی تو الاٹ کرتے ہیں جو ان کے آئی کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کمپیوٹرائزڈ نظام ہوگا، تعداد بتانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں انتظار رہے گا. شکریہ، جزاک اللہ.